अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई का एक और रेफरेंस मुस्तरद हो गया है। आपको याद होगा काजी फायज ईसा के खिलाफ तो रेफरेंस इनका मुस्तरद हुआ था, लेकिन अब एक और रेफरेंस भी मुस्तरद हो गया है। और तीसरा एक और रेफरेंस है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया हुआ है। ये रेफरेंस जो मुस्तरद हुआ है ये यूसुफ रजा गीलानी के खिलाफ अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता पहले पीटीआई ने जमा कराया था। आजम सवाती, फैसल जावेद और दीगर जो पीटीआई के सेनेटर्स थे, इन्होंने यूसुफ रजा गीलानी साबिक वजीर आजम के खिलाफ चेयरमैन सेनेट को दिया था, रेफरेंस जमा कराया था कि इनको गीलानी साहब को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि तोशा खाना का केस जिसके तहत इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है, तोशा खाना के तहाइफ छुपाने पे, जाहिर न करने पे या बेचने पे या छुपाने पे, तो वही क्राइटेरिया यूसुफ रजा गीलानी पर भी लागू होता है। ये पीटीआई का रेफरेंस में मौक़िफ़ था कि यूसुफ रजा गीलानी ने मियां नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को तोशा खाना के तहाइफ बेचे, गाड़ियां बेची, सस्ते में बेची, और ये भी चोरी है, कौमी खजाने को टीका लगाया है। लिहाजा इमरान खान का ही क्राइटेरिया इस पर भी अप्लाई होना चाहिए और ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। अब चेयरमैन सेनेट पहले फैसला करेगा, रेफरेंस को देखेगा कि रेफरेंस मेरिट पर है या नहीं है और बनता है या नहीं बनता, तो फिर चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, तब इलेक्शन कमीशन उसकी समाअत करेगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट समाअत इस तरह नहीं करेगा जब तक चेयरमैन सेनेट उनको न भेजते। लेकिन आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गीलानी के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस पीटीआई का मुस्तरद कर दिया है और बाज़ाब्ता रूलिंग जारी कर दी गई है, रूलिंग दे दी है चेयरमैन सेनेट ने। और चेयरमैन सेनेट ने एक लॉजिक जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बड़ा लॉजिकल है। वो ये है कि यूसुफ रजा गीलानी पर जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने तोशा खाना के तहाइफ आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को बेचे, तो ये बतौर एमएनए और बतौर वजीर आजम इन्होंने बेचे थे। अब वो न एमएनए है न वजीर आजम है और न ही मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ और स्पीकर हूँ। तो अब इस वक्त सिटिंग जो यूसुफ रजा गीलानी की पोजीशन है, ये चेयरमैन सेनेट का मौक़िफ़ है कि वो सेनेटर हैं और बतौर सेनेटर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, चीज़ें नहीं छुपाई, चीज़ें नहीं बेची तोशा खाना की। तो बतौर सेनेटर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, तो मैं बतौर चेयरमैन सेनेट उनके खिलाफ उनको नाअहल कैसे कर दूं, या उन पर बतौर सेनेटर मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के इतलाक कर दूं, लागू कर दूं और उसके तहत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजूं। तो चेयरमैन सेनेट ने यह कहा है कि यूसुफ रजा गीलानी ने ये काम जो किया है, तोशा खाना के तहाइफ जो बेचे हैं, वो बतौर मेंबर कौमी असम्बली और वजीर आजम बेचे हैं, और अगर बेचे हैं तो, और दूसरा अब जाहिर है अदालत में भी मामला चलता रहा है, सबको पता है। यूसुफ रजा गीलानी 3 मार्च 2021 को सेनेटर मुंतखब हुए। यूसुफ रजा गीलानी की बतौर सेनेटर मुंतखब होने के बाद नाअहली रेफरेंस का जवाज नहीं बनता। ये रूलिंग है चेयरमैन सेनेट की, और इसीलिए यूसुफ रजा गीलानी के खिलाफ रेफरेंस पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। तो आजम सवाती ने लीड किया था रेफरेंस जमा कराते वक्त, और तोशा खाना के तहाइफ कीमती घड़ियां नहीं बल्कि गाड़ियां दी थी, जिसका रेफरेंस फाइल किया गया था। अब इलेक्शन कमीशन में जो नाअहली हुई है इमरान खान की, वो इसी इल्ज़ाम के तहत हुई है। लेकिन ये लॉजिक चेयरमैन सेनेट का भी अपनी जगह पे ऑथेंटिक लग रहा है कि भाई अगर उन्होंने बतौर कौमी असम्बली के मेंबर बतौर वजीर आजम को कुछ किया है तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में चले जाएं,
یا اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس دیں یا کسی عدالت سے رجوع کریں. عدالت میں تو معاملہ چلتا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں طویل سماعتیں اس ریفرنس پر، اس توشہ خانہ یوسف رضا گیلانی کے توشہ خانہ پہ ہوتی رہی ہیں. توشہ خانہ کا ایک میں آپ کو یاد کرا دوں، ایک ہار تھا ترک خاتون اول نے، طیب اردگان کی اہلیہ نے دیا تھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کو، یعنی اس وقت کی خاتون اول کو، پاکستان کی خاتون اول کو ہار دیا تھا، ہیروں کا ہار تحفے میں. وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا تھا گیلانی صاحب نے، وہ ان کی اہلیہ جو ہے محترمہ وہ لے کر چلی گئی گھر. اس پہ بڑا میڈیا میں شور ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ہار لے کر گئے ہیں جی، ترک خاتون اول کا ہار. تو اس کے بعد گیلانی صاحب نے شرافت کا مظاہرہ کر کے ہار دے دیا اپنے ملازم کو، اپنے سیکٹری کو، اور ان کو کہا کہ بھئی یہ توشہ خانہ میں جا کے جمع کرائیں، مجھے ہار شار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہار کوئی میری مجبوری یا کوئی میرے لیے بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہلیہ نے رکھ دیا تھا لیکن واپس کر دے. تو گیلانی صاحب کا اس وقت ایک پی ایس آیا تھا اور وہ توشہ خانہ ڈھونڈ رہا تھا اسلام آباد میں. میں دنیا ٹی وی میں تھا اس وقت، توشہ خانہ ڈھونڈ رہا تھا. کبھی کیبنٹ ڈویژن جا رہا ہے تو کیبنٹ ڈویژن میں پتہ کر کے گھوم پھر کے سارے لوگ کہیں کہ بھئی ادھر تو توشہ خانہ نہیں ہے. بھئی کہاں پہ ہے؟ بھئی ہمیں نہیں پتہ. توشہ خانہ یا فلاں جگہ پہ ہوتا ہے یا فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ، مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے کنٹرول توشہ خانہ کا. کوئی اس کی اپنی عمارت، اپنی بلڈنگ توشہ خانہ کی نہیں ہے. تو توشہ خانہ پھر ان کو کیبنٹ ڈویژن سے فارن آفس کا بتایا گیا. پھر وہ فارن آفس گئے تو فارن آفس میں بھی متعلقہ جو حکام تھے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ادھر تو نہیں ہے. یہ ٹی وی چینلز پہ، سارے ٹی وی چینلز پہ خبریں چل رہی تھی، میں خود اس کو رپورٹ کر رہا تھا. تو پھر نادرا میں پہنچے، وہاں سے فارن آفس سے کہا گیا نادرا میں جمع کرائیں، نادرا میں توشہ خانہ ہے. نادرا پہنچے تو نادرا کے حکام نے یہ کہا کہ ہاں جی ہمارے پاس ہے کنٹرول، ہمارے پاس ہے توشہ خانہ کی چیزیں، تحائف سارے ہمارے پاس پڑے ہیں، آپ بھی جمع کرا دیں. تو یوسف رضا گیلانی نے وہ ہار جمع کرا دیا تھا نادرا میں جب توشہ خانہ کا کنٹرول تھا. تو اب یہ ویسے عموماً کیبنٹ ڈویژن کے انڈر میں آتا ہے اور ڈپٹی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کا وہ قیمتوں کا تعین کرتا ہے. قیمتیں حکومت پاکستان قانون بناتی ہے کہ بھئی 25% دینی ہے یا 20% دینی ہے. پہلے 10-20% تھا، اب شاید 50% کر دی گئی ہے کیونکہ شور شرابہ اتنا چل پڑا ہے تو اس کے بعد یہ اس طرح کا قیمت بڑھا دی گئی ہے. لیکن ابھی بھی اگر پوری قیمت دے کر بھی کوئی لے گا تو وہ بدنام ہوگا ہی. تو میں ریفرنس پہ آتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف پی ٹی آئی کا ریفرنس ہوا میں اڑ گیا ہے، اور اسی طرح ہی جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہوا تھا، ان کے خلاف بھی صدارتی ریفرنس تھا. وہ یہ تو چلے اعظم سواتی کا پی ٹی آئی کے ممبران کا ہے ریفرنس، لیکن وہ صدر مملکت کا ریفرنس تھا. پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کی سفارش پہ صدر مملکت نے بھیجا تھا، وزارت قانون کی سفارش پہ تیار کردہ وہ صدر مملکت کا ریفرنس جو ہے وہ بھی ٹھس ہو گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. ایک اور تیسرا ریفرنس بھی ہے جو کچھ دن پہلے پی ٹی آئی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرایا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف، کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہے اور مختلف حوالے دیے گئے ہیں، ریفرنس دیے گئے ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر کہ ان کو ہٹایا جائے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے، کیونکہ یہ جانبدار ہیں. یہ ایک سیاسی جماعت کو یعنی نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے ہیں. تو ہمارا اس پر ٹرسٹ نہیں ہے، جانبدار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو ہٹایا جائے. وہ ریفرنس ابھی سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، ابھی سماعتیں شروع نہیں ہوئی، نوٹسز وغیرہ جاری نہیں ہوئے، لیکن وہ ریفرنس پڑا ہوا ہے. اور جب بھی وہ ریفرنس ہوگا تو مجھے امید اس لیے ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ریفرنس 2 تو ٹھس ہو گئے ہیں،
اب یہ تیسرا بھی ٹھس ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی کوئی لاجک نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے پاس کوئی. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف صرف دھونس میں صرف تعصب کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان نائل ہو گئے الیکشن کمیشن سے توشہ کے کیس میں، تو توشہ کا کیس گیلانی پہ بھی بنتا تھا یا چلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ گیلانی کو بھی نائل قرار دے دے، بدلہ لے لیں. تو یہ بدلہ لینا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی تعصب کی بنیاد پر، نہیں تو اگر میرٹ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا تو عمران خان کی نااہلی سے پہلے کر دیتے، چیئرمین سینٹ کو دے دیتے ریفرنس. لیکن انہوں نے اتنا عرصہ، کب یوسف رضا گیلانی 2008 میں وزیر اعظم رہے ہیں، 8 9 10 11 تک شاید، تو یوسف رضا گیلانی 8 9 10 میں وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی 10 کے بعد 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ جی گیلانی صاحب نے توشہ خانہ کی چیزیں بیچی تھی، تحائف بیچے تھے، تو ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے. تو صرف عمران خان کا کھندک نکالنے کے لیے، عمران خان کی نااہلی کا غصہ اور بدلہ لینے کے لیے گیلانی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، لیکن ان کو ریفرنس ان کا مسترد ہو گیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.